بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میرا نام محمد گلزیب طاہر ہے اور میں ڈی پی ایس ساہیوال میں اردو کا معلم ہوں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے تدریسی مقاصد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں آپ نے زراعت و صنعت سبق پڑھا ہوگا اور اس کے سوالات کے جوابات بھی مکمل کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اس سبق میں اس کا اعادہ یعنی دہرائی کریں گے۔ ہم سبق زراعت و صنعت کی دہرائی کریں گے اور ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کریں گے اور چند الفاظ پر اعراب لگا کر ان کے تلفظ کی ادائیگی کو بہتر بنائیں گے۔ عزیز طلبہ، سبق زراعت و صنعت کی مشق میں سوال نمبر 2 میں چند مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ان الفاظ کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور ان کے معنی یاد کر لیں۔ پہلا لفظ ہے گامزن۔ گامزن، چلنے والا، تیز رو، تیز رفتار۔ گامزن ہونا، روانہ ہونا۔ گامزن، چلنے والا، تیز رو، تیز رفتار۔ دوسرا لفظ ہے ضیاع۔ ضیاع، ضائع ہونا یا نقصان ہونا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ضیاع جو لکھا ہوا ہے اس کے آخر پہ عین آتا ہے۔ جس کے آخر پہ عین نہیں آتا اس ضیاع کا مطلب روشنی ہوتا ہے۔ یہ بھولنا نہیں بیٹا۔ ضیاع، ضائع ہونا، نقصان ہونا۔ تیسرا لفظ ہے سیراب۔ سیراب، سیراب کا مطلب پانی سے بھرا ہوا۔ سیراب، پانی سے بھرا ہوا، سرسبز و شاداب۔ سیراب، پانی سے بھرا ہوا، سرسبز و شاداب۔ اگلا لفظ ہے محظوظ۔ محظوظ، لطف اٹھانا۔ اس کا معنی ہے لطف اٹھانا۔ محظوظ، لطف اٹھانا۔ بہرہ مند، خوش و خرم، شادمان۔ محظوظ، لطف اٹھانا، بہرہ مند ہونا، خوش و خرم، شادمان۔ آخری لفظ ہے انحصار۔ انحصار، منحصر ہونا۔ منحصر ہونا، گھرنا، محصور ہونا، سمانا۔ انحصار، منحصر ہونا، گھرنا، محصور ہونا، سمانا۔ ایک مرتبہ ان الفاظ کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ گامزن، چلنے والا، تیز رو، تیز رفتار۔ ضیاع، ضائع ہونا، نقصان ہونا۔ سیراب، پانی سے بھرا ہوا، سرسبز و شاداب۔ محظوظ، لطف اٹھانا، بہرہ مند، خوش و خرم، شادمان۔ انحصار، منحصر ہونا، گھرنا، محصور ہونا، سمانا۔ سوال نمبر 3 ہے متضاد الفاظ۔ متضاد الفاظ یعنی الٹ، ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، جیسے اندھیرا، اجالا۔ جب پیپر میں بچے سوال کو حل کرتے ہیں تو متضاد کی بجائے مترادف لکھ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ سوال کریں تو سوال کو غور سے دیکھیں کہ یہ کیا سوال ہے، اس کے بعد اس کا جواب لکھیں۔ متضاد الفاظ، الٹ الفاظ۔ ترقی، تنزل، تنزلی۔ ترقی، تنزل، تنزلی۔
خوشحالی بدحالی، خوشحالی بدحالی، ابتدا انتہا، ابتدا کا متضاد ختم جو لکھتے ہیں یہ غلط ہے، ابتدا انتہا، افادیت ضیاء نقصان، افادیت ضیاء نقصان، عدم دستیابی، اس کا متضاد تو واضح ہے، عدم دستیابی دستیابی، عدم دستیابی دستیابی، دوبارہ سن لیں، ترقی تنزل تنزلی، خوشحالی بدحالی، ابتدا انتہا، افادیت ضیاء نقصان، عدم دستیابی دستیابی۔ سوال نمبر 4، اعراب کی مدد سے درست لفظ کی ادائیگی کرنا یا درست لفظ کو واضح کرنا۔ پیپر میں چند الفاظ آپ کو دیے جاتے ہیں کہ اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ طلباء کو لفظ پڑھنا بھی آتا ہے، لکھنا بھی آتا ہے، لیکن جب اعراب لگاتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ ان الفاظ کے اعراب آپ غور سے دیکھ لیں کہ کیسے لگانے۔ پہلا لفظ ہے مسافت، مسافت، اکثر بچے اسے مسافت پڑھتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مسافت پڑھتے ہیں۔ اس طرح مشقت کو مشقت پڑھتے ہیں، شد نہیں پڑھتے کاف کے اوپر، مشقت لفظ ہے، مشقت نہیں ہے۔ اور انقلاب کو انقلاب پڑھ جاتے ہیں، کاف کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، یہ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں۔ تو آپ اسے غور سے دیکھیں، میں ان الفاظ کو واضح طور پر ان کے اعراب بتاتا ہوں۔ اور مقدار کو مقدار پڑھ جاتے ہیں، میم کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ اب ان کے اعراب پر آپ غور کریں۔ پہلا لفظ ہے مسافت، میم کے اوپر زبر، سین کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر، تے پہ جزم، مسافت۔ دوسرا لفظ مشقت، میم کے اوپر پیش، شین کے اوپر زبر، کاف کے اوپر شد اور زبر، کاف کے اوپر شد اور زبر، تے کے اوپر جزم، مشقت۔ اگلا لفظ افادیت، یا افادیت نہیں ہے، یہ کے اوپر شد نہیں ہے، افادیت، الف کے اوپر زبر، فے کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر، یہ کے اوپر زبر، تے پہ جزم، افادیت۔ اگلا لفظ انقلاب، انقلاب، الف کے نیچے زیر، نون کے اوپر جزم، کاف کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، بے پہ جزم، انقلاب۔ آخری لفظ ہے مقدار، مقدار، میم کے نیچے زیر، کاف کے اوپر جزم، دال کے اوپر زبر، رے کے اوپر جزم، مقدار۔ دوبارہ سن لیں، مسافت، مشقت، افادیت، انقلاب، مقدار۔ سوال نمبر 5، عزیز طلبہ، پیپر میں آپ کو چند الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ ایسے طلبہ جن کے تمام جملے ہمیشہ ہی درست ہوں، وہ یہ سمجھیں کہ ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو رہا ہے اور زبان و بیان میں بہتری ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس سوال نمبر 5 میں چند الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں۔ ایک ایک جملہ میں نے بنایا ہے، باقی جو ہے آپ نے ایک ایک جملہ بنا کے اس کی مشق کرنی ہے۔ جملہ سادہ نہ ہو، مثلا پہلا لفظ ہے نا زراعت، تو زراعت ترقی کر رہی ہے، اتنا جملہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ جملہ ایسا ہو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ الفاظ ہوں، لیکن جملہ طویل نہ ہو، جملہ ہو کہانی نہ لگے، ایسا نہ ہو کہ کہانی کی شکل میں جملہ لکھا ہو۔ تو آئیے ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زراعت، جدید زرعی آلات کے استعمال کی مدد سے
زراعت ترقی کر رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی واضح ہوگا کہ لفظ زراعت مذکر ہے یا مؤنث۔ زراعت ترقی کر رہی ہے، زراعت لفظ ہے مؤنث۔ دوبارہ سنیں، زراعت جدید زرعی آلات کے استعمال کی مدد سے زراعت ترقی کر رہی ہے۔ دوسرا لفظ ہے صنعت۔ صنعت کی ترقی سے روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ صنعت کی ترقی سے روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلی کلاسوں میں آپ کو ایسے الفاظ دیے جائیں گے جو آپ نے جملے بنا کے یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ تو جملوں کی مدد سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ صنعت کی ترقی، تو صنعت جو ہے وہ لفظ ہے مؤنث۔ تیسرا لفظ مسافت۔ مسافت، ساہیوال سے اکاڑا کی مسافت زیادہ نہیں ہے۔ مسافت، ساہیوال سے اکاڑا کی مسافت زیادہ نہیں ہے۔ تو لفظ مسافت مذکر ہے یا مؤنث؟ اکاڑا کی مسافت، تو یہ لفظ ہے مؤنث۔ اگلا لفظ انحصار۔ اچھی پیداوار کا انحصار زرخیز زمین پر ہے۔ انحصار، اچھی پیداوار کا انحصار زرخیز زمین پر ہے۔ تو لفظ انحصار کیا ہوا، مذکر یا مؤنث؟ پیداوار کا انحصار، تو لفظ انحصار مذکر ہے۔ آخری لفظ ہے پیداوار۔ پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ تو پیداوار لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ جملے سے ہی واضح ہو رہا ہے، گندم کی پیداوار، تو پیداوار لفظ ہے مؤنث۔ دوبارہ سن لے، زراعت جدید زرعی آلات کے استعمال کی مدد سے زراعت ترقی کر رہی ہے۔ صنعت کی ترقی سے روزگار کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ مسافت، ساہیوال سے اکاڑا کی مسافت زیادہ نہیں ہے۔ انحصار، اچھی پیداوار کا انحصار زرخیز زمین پر ہے۔ پیداوار، پاکستان گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ لفظ زراعت مؤنث، صنعت مؤنث، مسافت مؤنث، انحصار مذکر، پیداوار مؤنث۔ عزیز طلبہ، آخر میں آپ کو گھر کے لیے کام دیا جا رہا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ نمبر 1، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنا۔ اس میں صرف وہ الفاظ معنی شامل نہیں جو سوال نمبر 2 میں دیے گئے، بلکہ پورے سبق کے الفاظ معنی جو سبق کے آخر میں دیے ہوئے ہیں وہ بھی یاد کرنے، اور یہ چند الفاظ کے جملے آپ نے بنانے۔ افادیت، ابتدا، عدم دستیابی، خوشحالی، ترقی۔ اس میں ایک لفظ مشکل ہے، عدم دستیابی، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دستیاب نہ ہونا، نہ ملنا، اسے کہتے ہیں عدم دستیابی۔ باقی تمام الفاظ کے معنی بھی آپ جان چکے ہیں اور ان کے آپ نے جملے بنا کے معنی واضح کرنے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔